اچھا، ایک تو مجھے مولانا صاحب سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مطلب کسی کو کہہ کے کی جائے یا ایک دل میں نیت ہوتی ہے زکوٰۃ کی کہ میں اس کو دے رہا ہوں؟ جی صحیح صحیح وہ صحیح. اچھا اور سوال دوسرا ہے. یہ اور جی دوسرا یہ ہے کہ اپنے ریلیٹیوز میں فرسٹ ان کو دیا جائے، صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یکمشت ادا کرے یا اگر پورا سال پڑا ہے تو اس کو مثال اگر اس میں استطاعت نہیں ہے تو وہ مختلف ایک اس میں دے دے جائے 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا یکمشت ادا کرے. ٹھیک ہے جی، اچھا. بہت بہت تھینک یو، شکریہ. تھینک یو. آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کہہ کے دی جائے کہ نہیں جائے، ہاں ہے نا. ہاں دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، نگاہوں کی خیانت بھی جانتے ہیں. ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں. ہوتا ہے یہ کہ ایک شخص کی اپنی انا کو، اپنے اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں زکوٰۃ کہہ کر کے، ہاں تو اس کو عجیب سی محسوس شرمندگی محسوس ہاں ہوتی ہے. ہاں یہ ضرورت نہیں کہنے کی. صحیح آپ بھی صحیح. کہتے ہیں کہ میں یہ رقم آپ کو دے رہا ہوں، ہاں آپ اپنی ذات پر، اپنے بچوں کی ذات پر، بھی بچوں پہ استعمال کریں اس ہاں کو. صحیح اس صحیح. کہنے کی ضرورت نہیں صحیح. ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں. ہاں آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے تو زکوٰۃ کی صحیح ہوگی، صحیح. اگر صدقات خیرات کی ہے تو اس کی ہوگی. ہاں. تو نیت کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کن کو زکوٰۃ دینی زیادہ افضل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، مثلا چچا ہیں، ماموں ہیں، بھائی شادی شدہ ہے، بہن شادی شدہ ہے، یا اس طرح سے پھوپھا ہیں، خالہ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، تو اگر وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد کرنا زکوٰۃ کی رقم سے زیادہ افضل ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ڈبل ثواب ملے گا اس کو. بھائی کے لیے بھی سگا بھائی اگر ہے شادی شدہ ہے اور غریب ہے، لیکن سگا بھائی سگا بھائی، ہاں نہیں بس چچا بھائی ہو، ماموداد بھائی ہو، وہ بھی اس کو بھی دے سکتے ہیں، مطلب عزیز و قریب کو، کوئی بھی سگا بھائی ہاں بہن بھی. بہن بھی. یہاں کیونکہ جن کی کفالت کے ذمہ ہے ہاں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. مثلا ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، صحیح بیٹے کو یا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، صحیح ہے. کیونکہ ان کی کفالت اس شخص کے ذمہ ہے. ہاں تو جن کی کفالت کسی شخص کے ذمہ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دیں ان کو، گے. لیکن اس کے علاوہ باقی سب کو دی جا باقی سکتی. بلکہ ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا. اچھا اچھا. ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، اور دوسرا جو ہے رشتہ صلہ رحمی کا، یعنی رشتے کو نبھانے کا. آپ نے صلہ رحمی کی، اپنے عزیز و قریب کی آپ نے حاجت روائی کی، ان کی ضرورت میں کام آئے، تو یہ ڈبل ثواب ملے گا. یہ تو مولانا صاحب اچھا، بہت تیسرا اچھی سوال تھا آپ ان نے کا. بات بتائی. اس لیے کہ جو سب سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے نا، لوگ دور دور جاتے ہیں زکوٰۃ بانٹنے کے لیے، دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، اپنا محلہ، اپنا گھر، یہ سب چھوڑ کر کے کہیں دور چلے جاتے ہیں کہ جی ہم تو زکوٰۃ بانٹ کر کے آئیں. تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات اس وقت بتائی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے قریبی عزیز و قریب میں دیکھیں کہ ان میں سے کون مستحق ہے، ان کی مدد کی جائے گی، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. اور کہنا ضروری نہیں کہ ہم زکوٰۃ کی دے رقم دیں. ان کے بعد اگر رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو اپنے محلے کے لوگوں میں دیکھیں. اچھا. یعنی الاقرب فالاقرب، جو قریب سے قریب لوگ ہیں ان کی مدد کیا ہے. کیونکہ اپنے محلے کچھ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بیگنس ایٹ ہوم، انگلش میں بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. اب ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے اور ہم دوسرے محلے میں دوسرے شہر میں جا کے، دوسرے ملک میں جا کے خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. صحیح. اور تیسرا سوال کیا تھا، کیا زکوٰۃ کی رقم یکمشت دی جا سکتی ہے یا قسطوں میں دی جا سکتی ہے؟ یہ دونوں باتوں کا اختیار ہے اس میں. یعنی چاہے تو ایک مشت دے دیں اور چاہے تو قسطوں میں دیں. مثلا زکوٰۃ کی رقم اس سال مرتبہ رمضان میں فرض ہو گئی مجھ پر، اور اب مجھے دینی ہے، جو بھی رقم ہوئی، مثلا 10,000 ہے، 20,000 ہے، تو ہم چاہے تو اسی وقت دے دیں رمضان کے مہینے میں، یا ہم ایسے لوگوں کے ایسے بہت سے جو غریب ہیں، اگر ہم فوراً دے دیں گے، سب خرچ کر ڈالیں گے، ہم ان کو منتھلی بیسس پہ، ماہانہ بیسس پہ، بنیاد پہ دیتے رہیں، ہر مہینے 5,000، 4,000، 2,000، تاکہ ان کی گزار اوقات ہوتی رہے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگلے سال کے آنے سے پہلے تک، اگلی زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے اس زکوٰۃ کو ختم کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. اچھا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کو دیں یا کئی لوگوں کو دیں. دونوں صورتیں جائز ہیں. دونوں صورتیں، چاہے ایک ہی شخص کو دے دیں یا ایک سے زیادہ شخص کو دیں، لیکن اتنا نہ دے دیں کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے. اتنا نہ دیں، اتنا نہ دیں کہ خود صاحب، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی پھر، ہے نا. تو یہ تو اچھا ہے نا، اچھا ہے نا یہ تو کہ اس کو اتنا مل گیا کہ وہ آگے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خود. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ نے تو بہت مالدار بنا دیا، اور دوسرے بیچارے سینکڑوں 50 آدمی ہیں، نانے شبینے کو محتاج ہیں، بھوکے مر رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. یعنی اصل میں اسلام کا جو مقصد ہے وہ کہ سرکولیشن آف منی. زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سورہ حشر میں، کَیْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ دولت سمٹ کر چند مالداروں کے ہاتھوں میں نہ رہ جائے. مقصد یہی ہے کہ مالدار جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں کی مدد کریں. تو اس کے بے شمار فوائد ہیں.
ताकि मुआशरे के अंदर एक बैलेंस पैदा होगा। बैलेंस पैदा हो, बहुत अच्छी बात है, तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है जनाब।